حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن نہ صرف اپنے امتیوں کو بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ مبارک سے پانی پلائیں گے، اور جو ایک بار پانی پی لے گا 50,000 سال کا دن ہوگا، پیاس اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول جب آسمانوں پر گئے، معراج پر گئے، تو آپ کے سامنے 2 مشروب پیش کیے گئے۔ ایک دودھ کا پیالہ تھا اور ایک شراب کا جام تھا، اور اللہ کی طرف سے اختیار تھا کہ جو دل کرے پی لو۔ تو ہمارے حضور نے کیا پیا بھائی؟ اللہ اکبر، دودھ پیا۔ تو حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دودھ پیا، یہ فطری مشروب ہے، اور اگر آپ شراب پی لیتے تو ساری آپ کی امت ہی گمراہ ہو جاتی۔ آج میرے بھائیوں، ہم ہیں دودھ پینے والے۔ ہم کون ہیں؟ ایک مجنون ہی ہے ویسے دودھ پینے والا۔ ہم ہیں الحمدللہ دودھ پینے والے، اور انگریز گورے ہیں شراب پینے والے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے بھی دودھ شراب پر غالب آیا، اور اب بھی دودھ شراب پر غالب آ رہا ہے اور آئے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، دودھ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ خالص مشروب تو پھر اور بھی اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اس مشروب کا بطور خاص ذکر فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں مولا کریم؟ سناؤں بھائی قرآن؟ اللہ اکبر، سننا پھر۔ مولا کریم فرماتے ہیں اللہ اکبر، اور دودھ دودھ، اللہ اکبر، جس کے اندر ملاوٹ بھی ہوتی ہے۔ کئی تو ویسے صاف پانی ڈال لیتے ہیں، کئی نہر دہی پا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے مولا کریم فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ عرش والا رب فرماتا ہے اوے اپنی مجھ ویکھ لا، اوے اپنی گاں ویکھ لا۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اگر مجھے نہیں پہچانا، اپنے گھر میں ہی پہچان لے۔ مجھ ویکھ لا، گاں ویکھ لا، اللہ کی قسم رب کا قرآن ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ وہی مشروب ہے نا جو عرش والے رب نے ساقیے کوثر کو پلایا۔ کہاں؟ آسمان پر، 7ویں آسمان پر۔ مولا فرماتے ہیں لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ
فرس ودم من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. اللہ اکبر. مولانا یوسف صاحب آئے نا ماشاءاللہ کیا دمکدا چہرہ ویکھ لو. اللہ اکبر. دودھ پیندے نے نا اس واسطے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْمَنَامِ لَعِبْرَةً. عرش والا رب فرماتا ہے او میری پہچان نہیں ہوئی. مولا فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ. اور تو نے مجھے جانا نہیں یا تو نے مجھے پہچانا نہیں یا تو نے مجھے جانا نہیں اور تو نے مجھے پہچانا. اور روشن خیال نے تو بالکل نہیں جانا پہچانا. روشن خیال کیا کہتے تھے ہائے امریکہ. اور عربی واللہ امریکہ. جس طرح ماں ڈراتی ہے نا اپنے بچے کا بلا آیا سو جا سو جا سو آیا بلا. وہ بچارے نہیں بھی سونا ہوں بھی اکھاں بند کیس بٹ کے پیا. عربی بھی واللہ امریکہ. اور ساڈے بیلی بھی روشن خیال ہائے امریکہ ہائے امریکہ. اللہ اللہ. میرا رب کیا فرماتا مولا فرماتا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اوے امریکہ نو ویکھ کے او تیرے دست لگ جاندے نے تینوں چوڑیا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّاءٍ فِي بُطُونِهِ من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. میرا مولا فرماتا ہے اور مجھے پہچان اور گھر جو تیرے بندی بھینس گائے جب اس کا دودھ دونے لگتا ہے اور ذرا دیکھا جائے مولا فرماتے ہیں میں نے اس کے دودھ کے اور اس کے گوبر کے درمیان ممبئی نے ہر سے مولا فرماتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان گوبر بدبو دار گوبر بو دار خون کا رنگ سرخ لال. مولا فرماتا ممبئی نے ہر سے میں نے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پلانٹ لگا دیا ایسا کارخانہ بنا دیا ایسی فیکٹری لگا دی. ممبئی نے ہر سے میں نے چٹے رنگ کا دودھ بنا دیا. میں نے چٹے رنگ کا دودھ بنا دیا. نہ اس میں سرخ خون کا رنگ ہے نہ اس میں گوبر کی بو ہے. ممبئی نے ہر سے لبنا خالصا صائغا. دفن تو پہلا سوچ لیا کر ممبئی نے پر سے ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین. اور سوچ لیا کر
کہ یہ دودھ بنانے والا کون ہے، پلانٹ لگانے والا کون ہے، فیکٹری لگانے والا کون ہے؟ اور بول روشن خیالات، تیرے ابے امریکہ نے لائی ہے فیکٹری؟ ہاں کنے لائی فیکٹری؟ کس نے لگائی؟ اللہ کی قسم، جس رب نے یہ فیکٹری لگائی نا، جس مولا نے یہ فیکٹری لگائی، اللہ اکبر، اسی رب نے ایک جہاد کا بھی کارخانہ بنایا۔ اسی رب نے جہاد کا بھی، اور اسی مولا نے جہاد کا بھی کارخانہ بنایا، فیکٹری لگائی۔ یہ فیکٹری کیا ہے؟ اس فیکٹری سے ایسے اللہ اللہ ہتھیار تیار ہوتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، جو حضرت محمد کریم کے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ یہ میرے نوجوان نے نظم پڑھی بھائی، مجھے تو بڑا مزہ آیا، اور نظر آ رہا تھا سواد آپ سب کو بھی بڑا آیا، جب آیا نا سواد بڑا آیا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح سے بھی بلند ہوتی ہے، اس طرح سے بھی خوبصورت آواز سے، نظم سے، نعت سے، اچھی تقریر سے، اللہ اکبر، اور اچھی تحریر سے میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی ہے۔ پر یاد رکھنا، رب کعبہ کی قسم ہے، شان تو بلند ہوتی ہے، پر جو تلوار سے شان بلند ہوتی ہے نا، اس کا نظارہ ہی کوئی اور، اس کا نظارہ ہی اللہ اکبر، اس کا نظارہ کیا ہے؟ آپ میں تمہیں بتلاؤں، مولا فرماتے ہیں، سارے یہ آیت پڑھتے تھے پر آج دا سواد کوئی ہو رہے، اب مولا فرماتے ہیں کل کوثر، میرے پیارے مصطفیٰ، میں نے تجھے کوثر کا دریا دیا، اور کہاں دیا؟ جنت میں دیا، فردوس میں دیا۔ اور سپیکر والیا نظم وارا اچھی تو ہوں میری باری تین ویکو بھل گیا، اللہ ہوں بھی لا دے یار، میں بھی اسی طرح ہی چلے ہاں۔ کل کوثر فصل لربک وانحر، شان آقا والابتر، رب فرماتا میرے پیارے مصطفیٰ، میں نے تجھے کوثر دیا، جنت فردوس کے اندر کوثر کا دریا دیا، قیامت کے دن حوض کوثر عطا فرما دیا۔ فصل لربک وانحر، نماز پڑھے جا، قربانی پیش کرتا چلا جا، جہاد کرتا چلا جا، تلوار چلاتا چلا جا، اللہ شان آقا والابتر، تے جیڑا تیرا دشمن ہوئے گا نا، او دا بوتھا میں سیک دیا۔ اللہ اکبر۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، کیوں بھائی، اور افغانستان میں امریکی بدماشوں کا بوتھا کنے سے کیا ہے؟ کنے سے کیا ہے؟ جہاد نے، اللہ نے، اللہ کی قسم، مجاہدین کے ذریعے سے وہ لتر مارے، وہ چھتر مارے، وہ پولے مارے۔ اور پولا سمجھتے ہو نا؟ پشتو میں تو آدھی نہیں ہوں، پشتو دس دے پولا کنوں آتے ہیں، پشتو دس انگریزی مینو آتی، وہ ہے شود مارے، او مارے رب کعبہ دی قسم۔ اور پتہ اب حال کیا ہے؟ سننا، اللہ اکبر۔ حافظ سیف اللہ منصور صاحب بھی افغانستان میں روسیوں کے خلاف جہاد کرتے رہے، الحمدللہ میں بھی کرتا رہا ہوں۔ اسٹنگر میزائل کا نام سنا ہے؟
الحمدللہ اس کندھے پہ رکھا ہے، راکٹ لانچر تو کوئی چلائے، الحمدللہ۔ اور ہم جب جہاد کر رہے تھے، روسی سب سے پہلے نورستان سے بھاگے اور پھر کنڑ سے بھاگے۔ اور نورستان اور کنڑ علاقہ کن کا ہے؟ کتاب و سنت کے علمبرداروں کا۔ کن کا بھائی؟ کتاب و سنت کے، ماشاءاللہ علماء کی سب بیٹھی ہے۔ یہ علاقہ کن کا ہے؟ کتاب و سنت کے علمبرداروں کا۔ نورستان سے بھاگا، کنڑ سے بھاگا، اور پھر میں تمہیں خوشخبری سنا دوں اللہ کی قسم، میرے مولا کا انعام ہے، امریکہ اب نورستان سے بھی بھاگ گیا ہے، کنڑ سے بھی بھاگ گیا اور جناب والا حال بروک آیا، حیدری آئی، دماغ ہل گیا، ہلے دماغ نڑکی آندی ہے بیٹیانی بہت بڑا ہی خطرہ۔ میں انگریزی کا ترجمہ کر رہا ہوں پنجابی میں، بہت بڑا ہی خطرہ۔ کیڑا مولوی، کیڑا سیاستدان، کیڑا پیر، کیڑا جرنیل، کیڑا صوفی، ہائے تواڈے علاقے میں حاجیاں دے پیسے کھانا، حاجیاں دے پیسے کھا گئے۔ میں نے وہ ایک نوجوان کو کہا، میں نے کہا پتر ذرا کیلکولیٹر پھڑی جاپان دا، ذرا حساب لا 25,000 روپیہ فی حاجی، اور ساڈا مولوی صوفی کنے پیسے کھا گیا؟ مجھے کہنے لگا شیخ صاحب، جب اس نے حساب لگایا کہتا ہے شیخ صاحب جاپان کی ٹیکنالوجی ہے دنیا میں 1 نمبر پر، وہ کیلکولیٹر بھی کہتا ہے میری بات۔ پاکستان کا پیر صوفی حاجیوں کا وزیر پیسے اتنے کھا گیا، میری بھی بس ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور ہے وہ جا رہا تھا کرپشن کا حساب کتاب دینے، اور اس پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ ہدایت دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، او میرے بھائیو، اللہ اکبر۔ افغانستان میں وہ چوڑے بھاگے ہیں، چوڑے بھاگے ہیں۔ کس نے بگایا؟ کس نے بگایا؟ میں علماء کی شان میں توہین نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں بھی ایک چھوٹا سا مولوی ہوں۔ ایک ہوتا ہے مولانا، ایک ہوتا ہے مولانا مولوی۔ مولانا مولوی بہت بڑا ہوتا ہے، اس سے چھوٹا ہوتا ہے مولانا، اور مولانا سے چھوٹا ہوتا ہے مولوی، اور مولوی سے چھوٹا ہوتا ہے ملا۔ ملا سب سے چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ کئی مذاق بھی کہتے ہیں ملا، اور ملا سب سے بڑا ہو گیا۔ ملا کا لفظ رب کعبہ کی قسم ہے سب سے اونچا ہو گیا، اور ملا کے لفظ کو اونچا کس نے کیا؟ ملا کے لفظ کو اونچا کیا تو تلوار نے کیا، جہاد نے کیا۔ اور عمر کے نام کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ ملا عمر، ملا عمر، ملا عمر۔ ملا کا نام رب کعبہ کی قسم ہے۔ اور کردار جو ہے یہ ناموں کو مانا دیتا ہے۔ حضرت جی کردار جو ہوتا ہے نا یہ ناموں کو مانا دیتا ہے، ناموں کو مطلب اور مفہوم عطا فرماتا ہے۔ حنظلہ دا مانا تما، حنظلہ دا مانا، حنظلہ دا مانا تما، اور پر ہن تما نہیں، اب حنظلہ کون ہے؟ اب حنظلہ وہ ہے، کون ہے حنظلہ؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہید ہو گیا جب میدان احد میں شہید ہوا، میرے پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے زمین آسمان کے درمیان نظارہ کروایا، حنظلہ کی لاش کو دیکھا، فرشتے غسل دے رہے ہیں،
साकी कौसर ने सहाबा को, मुजाहिदों को कहा, और जाओ इसकी बीवी से जाकर पूछो, अभी बतलाया कुछ नहीं, कहा इसकी बीवी से जाकर पूछो तेरा खामद करता क्या था। बतलाया नहीं कि मैं मोहम्मद ने क्या देखा, बतलाया साकी कौसर ने नहीं फरमाया, नहीं बतलाया, नहीं आगाह फरमाया कि मैंने क्या देखा, रब ने मुझे क्या नजारा करवाया। अल्लाह अल्लाह, जब नजारा किया मेरे हुजूर समझ गए, सहाबा को, मुजाहिदों को दौड़ाया, कहा जाओ इसकी दुल्हन से, इसकी ज़ौजा मोहतरमा से, कारवाड़ी से जाकर पूछो ये करता क्या था। दो मुजाहिद दौड़े दौड़े आए, ओहद मैदान से दौड़े, मदीना में आए, दरवाजा खटखटाया, बीबी ने पर्दे से पीछे होकर पूछा कौन है, हम आए हैं, सरवरे सकलैन ने भेजा, सालारे बदरो, ओहद खंदक बदर ने भेजा, उन्होंने रवाना फरमाया। क्या पूछा? अल्लाह अकबर, पूछा ये है कि बीबी तेरा शौहर अमल क्या करता था। सोचो में पड़ गई, या अल्लाह अमल क्या बतलाऊं, सुफा में पढ़ने वाला मेरा शौहर जिस तरह बाकी पढ़ते हैं उसी तरह वो भी कुरान हदीस पढ़ता था। जिस तरह उलमा कुरान हदीस पढ़ते हैं इसी तरह वो भी कुरान हदीस पढ़ता था। जिस तरह बाकी 5 नमाजें पढ़ते हैं वो भी पढ़ता था। जिस तरह बाकी तहज्जुद पढ़ते हैं वो भी पढ़ता था। जिस तरह बाकी अल्लाह के रसूल की इताअत करते हैं वो भी करता था। अमल कोई खास नजर ना आया। आखिर बीबी को एक ऐब नजर आया, अंदरा की दुल्हन को एक खामी नजर आई, एक ऐब नजर आया, एक कोताही नजर आई। क्या बतलाया? अल्लाह अल्लाह, अब कोताही बतलाई, खामी बतलाई। कहने लगी अमल तो नजर कोई नहीं आता, खामी ही नजर आती है, और वो ये है कि उधर अल्लाह के रसूल के आवाज देने वाले मुनादी ने जिहाद की सदा लगाई, हैया अलल जिहाद। मेरा शौहर नामदार, उस पे गुस्ल वाजिब था, बस वो उसी तरह ही निकल गया, तलवार पकड़ी भागा चला गया। भाई ये उसका अमल मुझे नजर आता है। अल्लाह अकबर, आए आकर खामी बतलाई, और जिहाद की खामी, जिहाद की कोताही, रब्बे काबा की कसम है, तलवार बंद ना हो तो जिहाद की खामी ऊंचा मकाम बढ़ गई, तारीख रकम कर गई। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? ज़ाका, यही वजह है, गस्सलतहुल मलाइका, हंज़ला को फरिश्ते मेरे सहाबियों को गुस्ल दे रहे हैं, गसीलुल मलाइका बन गया। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, रब्बे काबा की कसम है, ये जिहाद का मकाम। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, नामों को माना किरदार देता है। अब हंदला वो नहीं है जिसका माना हंदल तुम्मा है, अब हंदला वो है जिसके मुकद्दस खून को गुस्ल दिया तो फरिश्तों ने दिया। अब हंजला का माना गसीलुल मलाइका है, अब मुल्ला का माना वो है, रब्बे काबा की कसम है, जिसने अमेरिका का, नाटो का, सारी दुनिया के चूड़ों का पूथा सेक के रख दिया, भेड़ा करके रख दिया। अब जनाबे वाला, ये है माना मुल्ला का। अल्लाह अकबर। और आओ मैं तुम्हें अगली बात बतलाऊं। अगली बात क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज मेरे भाइयों, आज रब्बे काबा की कसम मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। जनाब दावत देते थे, सारी मसालक के लोग देते थे, अहले हदीस भी दावत देते थे, तबलीगी जमात वाले बहुत दावत देते हैं, हमारे देवबंदी भाई भी दावत देते थे, हमारे बरेलवी भाइयों ने भी एक दावत इस्लामी बनाई है, वो भी दावत देते थे। सारे दावत देते थे अपने अपने अंदाज से, सारे दावत देते थे। पर रब्बे काबा की कसम है, इधर अमेरिका को झूठे लगे। 9/11 के बाद, 9/11 के बाद बस पूरे यूरोप में नहीं, बरतानिया एक मुल्क में नहीं, बरतानिया के सिर्फ एक शहर लंदन में 150 गिरजे मस्जिदें बढ़ गई।
یہ جہاد کی برکت سے بنی، پھر میں کیوں نہ قرآن پڑھوں؟ مولا فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ مولا فرماتا میرے مصطفیٰ میں نے تیرا ذکر اونچا کر دیا، میں نے تیرا نام اونچا کر دیا۔ اور اونچا کس طرح سے ہوا؟ آج کس طرح سے اونچا ہوا؟ اور جہاد کی برکت سے۔ کس کی برکت سے؟ جہاد کی برکت سے۔ میں نے چند ایک باتیں کرنی ہیں، مولانا صاحب تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جہاد کے میدانوں میں الحمدللہ یہ شکست کھا چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ شکست کھا چکے ہیں۔ مائک مولن کا تازہ بیان آیا ہے، امریکی فوجیوں کا، امریکی فوجوں کا، ناٹو کا، سب کا آرمی چیف، اس نے کہا ہے جناب سر مسٹر اوباما کہتا کاڑو بیڑا ہمارا غرق ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا افغانستان کے پہاڑ جتنے سخت ہیں نا، مجاہد ان پہاڑوں سے زیادہ سخت ہیں۔ مجاہد ان پہاڑوں سے، اب بولو مجاہد ان پہاڑوں سے، اور مجاہد ان پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے۔ کہتا یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ ہاں اب جب نکلنا پڑ رہا ہے تو کہتا گارنٹی مجھے نکلتے ہوئے کچھ نہیں کہو گے، کیا چاہیے؟ گارنٹی۔ میں نے کہا، ملا عمر نے کہا کوئی گارنٹی وارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی وارنٹی۔ گارنٹی واشنگ مشین کی ہوتی ہے، پنکھے کی ہوتی ہے، گارنٹی جناب ایسے بھی کوئی مشہوری لگی تھی۔ گارنٹی جناب، گارنٹی استری کی ہوتی ہے، گارنٹی جہاد کی گارنٹی نہیں ہے۔ جہاد کی گارنٹی عرش والے رب نے دی ہے، مولا کریم کے پیارے مصطفیٰ حضرت محمد کریم نے دی ہے۔ وہ بالسیف بین یدی الساعۃ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ہے جہاد کی گارنٹی۔ اب انشاءاللہ جہاد بند، اور اللہ کے شیر انشاءاللہ وائٹ ہاؤس جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ وائٹ ہاؤس جائیں گے۔ اچھا، ان چوڑوں کی ایک اور عادت ہے، بڑے کمینے ہیں، بڑے کمینے ہیں۔ ہاں حافظ صاحب فرما رہے ہیں سور کھاتے ہیں نا، اس لیے بڑے کمینے۔ سور بھی بڑا بغیرت ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی بڑے بغیرت ہے۔ سور کھانے والے، شراب پینے والے بڑے بغیرت ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ کرتے، میدانوں کے اندر مقابلہ کرتے، لیکن اب پتہ کیا کہتے ہیں؟ اب جناب ملکوں کو کہتے ہیں ہمیں ان سے بچاؤ، ان کو ناتھ ڈالو، آپریشن کرو۔ آپریشن انشاءاللہ اب تمہارا ہی ہوگا، آپریشن انشاءاللہ اب گوروں کا ہوگا آپریشن۔ ہاں میرے بھائیوں، اب جب شکست کھا گئے پھر کیا کیا؟ کمینی حرکتیں۔ اب جناب والا انہوں نے کیا کیا؟ میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر ساقی کوثر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے۔ اب کیا کیا؟ قرآن کو جلایا۔ جس نے قرآن کو جلایا یہ امریکہ کا چوڑا پادری ہے ٹیری جونز۔ اس نے کہا دنیا میں ہے کوئی جو مقدمہ لڑے میرے چیلنج کا جواب دے؟ کہتا قرآن دہشت گرد کتاب ہے، کون اس کا جواب دے گا؟ الحمدللہ 71 کے بھائیوں اور ارد گرد سے آنے والے میرے شیر دل بھائیوں، الحمدللہ پوری دنیا، پاکستان نہیں ساری دنیا کے اندر الحمدللہ میں اللہ کا بڑا کمزور بندہ ہوں، جماعت الدعویٰ کا ایک ادنا کارکن ہوں، مجاہدین کا خادم ہوں۔ عرش والے رب نے مجھے توفیق دی، سارے جہان میں توفیق عطا فرمائی۔ میں نے بائبل ساری پڑھی، 8 صفحات پر
मुश्तमिल अंग्रेजी में खत लिखा और चूड़े को भेजा। मैंने कहा ये मेरा चैलेंज है, ये तेरा जवाब है। तूने कुरान को दहशतगर्द कहा, ये मेरा जवाब है। अल्लाह अकबर। उसने 20 मार्च को फैसला किया था कुरान को जलाऊंगा। मेरा खत उसको 14 मार्च 5:03 पर मिला। अपने हाथों से उसने वसूल किया, रसीद भी मुझे मिल गई। लेकिन इसके बावजूद ये चूड़ा दलील के मैदान से और मनाजरे के मैदान से, मुबाहले के मैदान से भाग गया। इसके बावजूद उसने कुरान को जलाया। वो कुरान जो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मुकद्दस दिल पर नाज़िल हुआ, उस कुरान को जलाया। और जब उसने जलाया, मैंने लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 22 जमातों के कायदीन को बुलवाया, सारे तशरीफ लाए। मैंने वहां पर ऐलान किया, मैंने कहा मेरे चैलेंज का जवाब नहीं दे सका, अब मैं भी एक ऐलान करता हूं, जो इस कुत्ते को मारेगा, मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद करीम के और कुरान के गुस्ताख को जो कत्ल करेगा, अमीर हमजा उसको 10 करोड़ रुपया इनाम देगा। मैंने जब ऐलान किया ना, तो एक चैनल वाला कहता है जी हमजा साहब एक बार जरा और ऐलान करना, मेरे टीवी का जो मुंह है ना वो जरा सीधा नहीं था। मैंने एक बार और ऐलान कर दिया। एक और कहने लगा जी शेख साहब एक बार जरा और, ताकि मैं अच्छी तरह से इसको ना वो अपने कैमरे के अंदर महफूज कर दूं। मैंने तीसरी बार भी ऐलान कर दिया। बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा यार एक बार जो कर दिया तुमने, मुझे 2 बार 3 बार किस आजमाइश में डाल दिया। उन्होंने कहा हमजा साहब हाफिज मोहम्मद सईद के मुंह से निकला हुआ जुमला, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ जुमला इंडिया में बड़ा चलता है, हमें पैसे मिल जाते, आपका क्या जाता है। मैंने कहा अच्छा यार अगर ये बात है तो और पैसे बना ला। अल्लाह अकबर। अब मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरा पैगाम किस तरह पहुंचा। इंडिया का हर चैनल ओए देखो ओए अमरीकियों, अमरीका उनका अब्बा है ना, शिकायत उसके पास लगाते हैं, लश्कर तैयबा की। कहते अमरीका वालों, हाफिज सईद का दहशतगर्द साथी अमीर हमजा तुम्हारे पादरी के कत्ल का इनाम का ऐलान कर रहा है। अब उन्होंने शोर मचाया, जनाब सारे यूरोप के चैनलों ने शोर मचाया, वहां से लिफ्ट किया, अमेरिका के चैनलों ने शोर मचाया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरे पैगाम को सारे जहान में पहुंचा दिया। और नतीजा क्या निकला? अल्लाह अकबर। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने ऐलान किया, उसने कहा जमात उद दावा के अमीर हमजा ने अब 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। अब हमें सालाना $10 करोड़ इसकी हिफाजत पर खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा कुत्ता ये जिंदा रहेगा तो खुद में बढ़कर जिंदा रहेगा, बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह कत्ल होगा, इंशाअल्लाह वासल जन्नत होगा। और जो भी दलील के मैदान से भाग कर दहशतगर्दी करेगा इंशाअल्लाह बदला लेंगे। बोलो इंशाअल्लाह बदला लेंगे। मैं अर्ज कर रहा था इन चूड़ों की आदत है, आदत क्या है, फिर किसी तरह की हरकतें करते हैं। ये जब बड़े सगीर था, हिंदुस्तान इकट्ठा था, तो उस वक्त इन बदमाशों ने मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक नबी खड़ा कर दिया। और नबी भी कौन? काना। और हम तो बचपन में कहा करते थे 2 लकड़ियां 2 काने मिर्जा मोया। शर्म आ गई अब तो है, अब शर्म आ गई। चलो बाथरूम कह दो, टॉयलेट कह दो, वॉशरूम कह दो, और मिर्जा मोया चट्टी खाने। अल्लाह की कसम वाह मारा मेरे रब। अल्लाह अकबर। इसलिए कि अंग्रेज चूड़ों ने खड़ा किया था। किन्होंने खड़ा किया था? अंग्रेज चूड़ों ने उस वक्त भी खड़ा किया था। शाह इस्माइल शहीद का जिहाद था, सैयद अहमद शहीद का जिहाद था, और उस जिहाद के मुकाबले के लिए इसको खड़ा किया। और उसने क्या कहा?
اس نے کہا جی میں نبی بن کر آیا ہوں، جہاد منسوخ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آج میں ایک نئی دلیل دین لگا۔ ختم نبوت کی دلیلیں آپ نے بڑی سنی ہیں، علماء نے بڑی بیان کی ہیں، ساری ٹھیک ہے، پر آج ایک میں بھی دلیل دینے لگا ہوں۔ مرزے نے کہا تھا جہاد ختم ہو گیا، میں نبوت یہ لے کر آیا ہوں، اب جہاد زندہ ہے کہ نہیں؟ بلکہ زوروں پر ہے۔ پھر مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا کہ نہیں؟ جھوٹا ثابت ہونے کی دلیل کون بنے؟ کیا بنا؟ دلیل کون تھی؟ جہاد اور تلوار، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ویسے کمینہ بڑا تھا، اور مرزائیوں نے ہر معاملے میں نقلیں کی ہیں، نقلیں۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ ان کی نقلیں بند کریں گے، انشاءاللہ یہ نقلیں بھی بند کریں گے۔ جس طرح حدیث ہوتی ہے نا، اس کی ایک سند ہوتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، کہ میں نے سنا حضرت ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ فرماتی ہیں میں نے سنا حضرت محمد کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند بیان ہو رہی ہے۔ اب مرزائیوں کی سند سننا، حدیثیں بنائی نقل کر کے۔ کہتے ہیں فتح دین کہتا ہے میں نے سنا ٹھوبے خان سے، وہ کہتا ہے میں نے سنا مرزائیوں کی بے بے جان سے، اور وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے تمہارے حضرت مرزا صاحب کو نا عادت مبارکہ تھی کہ جب چھوٹا بڑا پیشاب کرنے جاتے تھے تو باہر جایا کرتے تھے، اور جب باہر جایا کرتے تھے تو پھر ان کی یہ بھی بڑی مبارک عادت تھی، یہ بھی مبارک عادت تھی کہ وہ وٹے ٹھیلے وہ استعمال کیا کرتے تھے، ان سے وٹوانی فرمایا کرتے تھے، اور جو وٹوانی فرمایا کرتے تھے نا وٹوں سے، تو ایک ساتھ اور بھی بات بے بے جان کہتی ہے کہ میں ایک اور بات بھی بتلا دوں کہ حضرت کو روٹی کھانے کے بعد گڑ مبارک کھانے کی بھی عادت تھی تاکہ روٹی ہضم ہو جائے، اور پھر بعض اوقات گڑ جیب میں بھی ڈال لیا کرتے تھے، اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا تو ایک جیب میں وہ وٹوانی والا گندا وٹا بھی ہو، روڑا بھی، وہ بھی ڈال دیتے تھے، اور کبھی گڑ نہیں ہوتا تھا جیب میں تو بھول کر گندے روڑے کو ہی چک مار لیا کرتے تھے، پھٹے منہ ہو جائے چوڑے دا۔ کیا بنایا نبی انگریز بدماشوں نے؟ اللہ اکبر۔ ختم نبوت قرآن سنو، میرا مولا فرماتا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم الانبیاء وکان اللہ بکل شیء علیم۔ میرا رب فرماتا میں نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، میں نے کسی مرد کو اپنے مصطفیٰ کا بیٹا بھی نہیں بنایا، میں نے تو نبوت کا ہر سوراخ ہی بند کر دیا، میں نے جس کو ساقی کوثر بنایا، میں نے جس کو امام الانبیاء بنایا، میں نے جس کو خاتم الانبیاء بنایا، میں نے اس کی ختم نبوت کا ہر دروازہ ہی بند کر دیا، اور انشاءاللہ اس جہاد کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جھوٹی نبوت ہے انشاءاللہ یہ بھی نابود ہو جائیں گی۔ آج میں ہو گئی انشاءاللہ۔ آج میں خبر پڑھ رہا تھا برطانیہ جس چوڑے نے یہ کام کیا نا، اللہ سزا بھی دے رہا ہے۔ ساری دنیا میں اس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا،
اب جناب ایک جزیرہ رہ گیا، جزیرے کے بعد آئرلینڈ خود مختار ہو گیا، بس ایک سٹیپ رہ گیا وہ بھی خود مختار۔ اور آج کی خبر ہے کہ سکاٹ لینڈ اس کی الگ اسمبلی بن گئی، وہاں کی اکثریت نے فیصلہ دے دیا کہ ہم بھی برطانیہ سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ برطانیہ ہو جائے گا 3 اور 4 ٹکڑے، اور ان ٹکڑوں کے اندر اللہ اللہ واہ میرے مولا، جو آج کا پرائم منسٹر ہے نا، اس کی ویب سائٹ پر اس کا ایک بیان شائع ہوا ہے، جب وہ قائد حزب اختلاف تھا، کہتا ہے جس طرح سے برطانیہ کے اندر لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، کہتا ہے مجھے صاف نظر آتا ہے کہ لندن میں ایک وقت آئے گا ہر کوئی محمدی نظر آئے گا۔ میں نے کہا برطانیہ نے جھوٹا نبی کھڑا کیا، چوڑا کھڑا کیا، رب نے اس کے ملک کو مٹا دیا، گریٹ بریٹن کو مٹا دیا، اب انشاءاللہ وہاں پرچم لہرائے گا، وقت قریب ہے، میرے پیغمبر حضرت محمد کریم کا لہرائے گا، اور انشاءاللہ وائٹ ہاؤس پر بھی پرچم لہرائے گا، حضرت محمد کریم کا لہرائے گا، انشاءاللہ پرچم لہرائے گا۔ اور میرے بھائیوں یہ اصل کام کرنے والا اسلام انشاءاللہ غالب آئے گا۔ بولو کرو گے؟ کس طرح سے کرو گے؟ جہادی بنو گے اور مجاہد بنو گے اور ٹریننگیں لو گے، ان کے پشتیبان بنو گے۔ اللہ اللہ میرے مولا یہ سارے عہد کر رہے ہیں، ہاتھ دونوں کھڑے کر کے، بھئی اس طرح نہیں، مولا ہاتھ دونوں کھڑے کر کے یہ سارے شیر تیری خاطر لڑے گے، اور انڈیا چوڑا جو بدماشیاں کر رہا ہے، جو یہاں بم دھماکے کرتا ہے، جو مجاہدین کو بدنام کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اور میرا مولا لجپال مجاہدوں کی لاج رکھے گا۔ یہ ذکی الرحمان رب کا شیر جو اندر بیٹھا ہے، حافظ سیف اللہ صاحب کو انہوں نے بتلایا، حافظ سیف اللہ صاحب نے مجھے بتلایا، میں نے ذکی صاحب سے پھر خود پوچھا، میں نے کہا جب آپ حج پر گئے بتلائیے پہلی دعا کیا مانگی؟ کعبے پر پہلی نظر پڑ جائے رب دعا قبول فرماتا ہے۔ میں نے کہا ذکی صاحب آپ نے کیا مانگا؟ اور ذکی الرحمان کون ہے جانتے بھی ہوگا؟ کون ہے؟ اور بمبئی والا کون ہے؟ میں نہیں کہتا بمبئی والا، بھائی انڈیا کہتا ہے، میں نہیں کہتا، انڈیا کہتا بمبئی والا۔ کیا کہتا ہے؟ بمبئی والا۔ اور میں کہتا ہوں پتہ نہیں بمبئی کا تو کس نے کیا، اللہ کو معلوم ہے، لوگوں کو بھی کچھ معلوم ہے، پتہ نہیں، کیونکہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے تبصرے کرتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، اللہ اکبر۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اب اس چوڑے نے حرکت کی تو اس کا ہر شہر بمبئی بنائیں گے، بنگلور بمبئی بنے گا، کہو انشاءاللہ۔ میں بات کرتا جاؤں گا تم انشاءاللہ کہتے جاؤ، دلی بمبئی بنے گا، بنگلور بمبئی بنے گا، کلکتہ بمبئی بنے گا، امرتسر بمبئی بنے گا، فیروزپور بمبئی بنے گا، پٹھان کوٹ بمبئی بنے گا، جموں بمبئی بنے گا۔ اے امریکی چوڑا، یہ تمہارا پالتو کتا ہے، اس کا ہر شہر ہر قصبہ بمبئی بنے گا۔ ہاں میں نے پوچھا ذکی صاحب کیا مانگا؟ کہتے ہیں میری جب پہلی نظر پڑی نا تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ لشکریوں کے ہاتھوں انڈیا توڑوا دو، لشکریوں کے ہاتھوں انڈیا توڑوا دے۔ اللہ اکبر۔ پھر بیٹھے گے ہم گھوڑے پر۔ کس پر بیٹھو گے بھائی؟ انشاءاللہ گھوڑے پر بیٹھیں گے، بیٹھو گے جی؟ اور بہنا جے کہ نہیں؟ جنہیں کسی ہو شاید بہنا بھی دس دے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی بیل تھے، کوئی کھوتے تھے، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ گھوڑے پر بیٹھیں گے۔ کس پر بیٹھنا ہے؟ انشاءاللہ گھوڑے پر بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب گھوڑا چلے گا پھر قاری قرآن پڑھے گا،
پھر قاری قرآن پڑھے گا. کیا پڑھے گا؟ اللہ اللہ. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پنڈوں میں رواج ہوا کرتا تھا جب کوئی بیٹھتا تھا دولہا بن کر گھوڑی پر تو بہنیں گھر کے اندر ہی بے حیائی نہیں نہ ہوتی تھی، کہتی تھی سیونی ویر میرا. سیونی ویر میرا یہ بہنوں کے لیے نا، ماں باپ کے لیے، محلہ داروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے. اللہ اکبر. رب کعبہ کی قسم یہ جا رہا ہے دولہا بننے حوروں کا. یہ جا رہا ہے دولہا بننے، اور وہ بھی کتنی 72. کتنی 72. اللہ اللہ مولا فرماتا ہے والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا. مجاہد بیٹھا ہے، لشکری بیٹھا گھوڑے پر. اللہ اللہ. ہاتھ میں تلوار، ہاتھ میں تلوار، کندھے پر راکٹ لانچر. کندھے پر راکٹ، کندھا لانچر ہے اصل میں، اور کندھے پر راکٹ، اور خود بھی اور راکٹ بھی بن کر بن گیا مجاہد راکٹ لانچر، ہاتھ میں تلوار. اللہ اللہ. گھوڑے پہ بیٹھا ہے اور عرش والا رب کیا فرماتا ہے والعادیات ضبحا. قسم ہے مجھے مجاہد جب گھوڑے پہ ہے بیٹھا، جب گھوڑا ہے دوڑتا ٹھان سے چڑھ جاتا، پنجابی میں گھرکن لگ بیندا. عرش والا رب فرماتا ہے مجھے اس گھوڑے کے ٹھان سے چڑھ جانے کی قسم. والعادیات ضبحا. اے لوگو مجاہد میرا گھوڑے چڑھیا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اور جب اس کے قدم پڑے، جب اس کے ٹاپ پڑے، جب اس کے سموں نے چھوا پتھریلی زمین کو، نیچے سے آ کے چنگارے نکلے. رب فرماتا ہے فالموریات قدحا. مینوں شرلیاں پٹاکیاں دی قسم. الموریات. مولانا ترجمہ ویکھنا میرا. الموریات قدحا المغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وآخر دعوانا الحمدللہ.